सीनियर صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑاچ کے مطابق نواز شریف کا پہلے بھی یہی ارادہ تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بن بھی جاتے تو سال ڈیڑھ سال بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ شہباز شریف ہی کے حوالے کر دینی تھی۔ نواز شریف اور شہباز شریف بھائی تو ہیں، لیکن وہ ایک بہترین ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بڑا بھائی باس ہے اور چھوٹا بھائی اختلاف رائے رکھنے کے باوجود احکامات بھی بجا لاتا ہے۔ دونوں بھائی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلنے کے ماہر ہیں۔ مجھے کئی بار ان دونوں کی آپس میں گفتگو سننے کا موقع ملا۔ نواز شریف رومانیت پسند اور ایڈیلسٹ ہے، جبکہ شہباز شریف عملیت پسند ہیں۔ دونوں اپنے اپنے دلائل دے کر ایک مشترکہ فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ نواز شریف قیمتی گھڑیاں، مہنگے جوتے، برانڈڈ مفلر پہنتے ہیں، انہیں دنیا کی بہترین گھڑیاں پسند ہے۔ شہباز شریف سیاست میں آئے تو چھوٹی سی گاڑی میں سفر کیا کرتے تھے، کھدڑ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ نواز شریف دنیا میں رائج سرمایہ داری نظام کے قائل ہیں، اس لیے ان کی توجہ تعلیم اور صحت کی بجائے انفراسٹرکچر اور پالیسیوں کی طرف رہی ہے۔ وہ 8 سے 10% ٹیکس کے حامی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت کو نجی شعبہ چلائے۔ سرمایہ داری نظام میں یقین کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں آزاد معیشت کی بنیاد رکھی۔ دوسری طرف شہباز شریف سوشلسٹ ذہن کے مالک ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ غریب عوام کے لیے اسپتال بنانے چاہیے، اس لیے انہوں نے PKLI جیسا اسپتال بنایا۔ انہوں نے تعلیم کے حوالے سے دانش سکول کی بنیاد رکھی۔ نواز شریف سیاسی اور معاشی ویژن رکھتے ہیں۔ شہباز شریف اچھے مینیجر ہیں، انہیں جو پروجیکٹ ملتا ہے اس کی تکمیل میں جان لڑا دیتے ہیں۔ پاکستان کی طاقتور مقتدرہ کے حوالے سے بھی دونوں بھائیوں کی اپروچ میں کافی اختلاف ہے۔ شہباز شریف اکیلے بھی ہوں تو مقتدرہ کے خلاف زبان تک نہیں کھولتے، جبکہ نواز شریف ماضی میں مقتدرہ سے کئی بار لڑے اور کئی بار صلح کی لڑائی کی۔ عروج کے زمانے میں بھی شہباز شریف مقتدرہ سے مسلسل خفیہ رابطے میں رہتے تھے۔ یہ شہباز شریف کی خفیہ ڈپلومیسی تھی، جس کی وجہ سے جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کے مخالف ترین زمانے میں نواز شریف کو جیل سے نکال کر لندن جانے دیا گیا۔ اس کے پیچھے سارے مذاکرات شہباز شریف ہی نے کیے، اور پھر نواز شریف کی واپسی اور ان کی ری لانچ کی راہ بھی انہوں نے ہموار کی۔ دوسری طرف یہ شہباز شریف تھے جو جنرل مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنوانے والے تھے۔ یہ سفارش کرتے رہے کہ جنرل رئیس شریف کو توسیع دے دیں، لیکن نواز شریف نہ مانے۔ جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے حوالے سے بھی شہباز شریف متحرک رہے۔ نون کے متوالوں کو شہباز شریف سے گلے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاناما مقدمے کے زمانے میں شہباز شریف کھل کر سامنے نہیں آئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کلثوم نواز کو چھوڑ کر مریم نواز اور نواز شریف لاہور اترے تو شہباز شریف نے جلوس سے رپورٹ لے جانے کی بجائے اسے مار روڈ پر ہی ختم کر دیا۔ یوں نواز شریف اور مریم کا استقبال ناکام ہو گیا اور وہ جیلوں میں چلے گئے۔ ماضی کے گلے شکوے بھی موجود ہیں۔ جنرل مشرف کے ساتھ چودھری نثار علی اور شہباز شریف کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں، شہباز شریف ان میں سے کچھ نواز شریف کو نہیں بتاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر سب کچھ بتاؤں گا تو لڑائی بھی ہو جائے گی اور مارشل لا لگ جائے گا، جبکہ جدہ میں نواز شریف بھائی شہباز شریف سے گلہ کرتے تھے کہ اگر آپ مجھے ساری باتیں بتاتے تو ہم اس کا بہتر حل نکال لیتے۔ اگرچہ نواز شریف اور شہباز شریف کے حساب سے جدہ میں قیام کے دوران ہی تقسیم ہو چکے ہیں اور اب ان کے الگ الگ کاروبار اور جائیدادیں ہیں، لیکن شہباز شریف نواز شریف کو بھائی نہیں بلکہ والد کی جگہ دیتے ہیں۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے یا نہیں؟ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے۔ حمزہ کا سیاسی کردار کیا ہوگا؟ سلمان شہباز سیاست میں آئے گا یا نہیں؟ یہ سارے حتمی فیصلے نواز شریف ہی کرتے ہیں اور شہباز شریف اس پر صادر کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ ان کا بھائی منصفانہ فیصلے ہی کرے گا۔ انہیں ابھی حمزہ کے بارے میں نواز شریف نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ آئندہ سیٹ اپ میں کیا کردار ہوگا، لیکن اس کے باوجود شاید ہی شہباز شریف بڑے بھائی سے اس حوالے سے بات کر سکیں۔ وہ اس معاملے کو بڑے بھائی پر ہی چھوڑ دیں گے۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، شریف خاندان میں نواز شریف کا عکس پر فائق ہے۔ پارٹی کا نام بھی نواز پر ہے، ووٹ بینک بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ نواز شریف کے پیچھے ہٹنے سے ان کے ووٹر کو شدید دھچکا لگا ہے۔ نواز شریف کئی برسوں سے اپنی ملاقاتیں محدود کر چکے ہیں، بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں۔ پہلے ان کی شہرت ہوتی تھی کہ ہر ایک ملنے والے کا کام بڑے شوق اور لگن سے کیا کرتے تھے۔ یہ عادت بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ اب سارے کام اسحاق ڈار یا شہباز شریف کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ لاہور کے نون لیگ کی کارکنوں سے ملے، انہیں برسوں گزر چکے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ حمزہ شہباز شریف کے ذمہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی زمینی سیاست کی طرف توجہ ہو جائے، وگرنہ وہ زیادہ تر قومی سیاست پر ہی سوچتے ہیں۔ زمینی حقائق تک ان کی براہ راست پہنچ نہیں رہی۔ مسلم لیگ نون کئی برسوں تک پنجاب کی سب سے مقبول جماعت رہی۔
اس کی وجہ نواز شریف کی معاشی کارکردگی اور اپنے اراکین پارلیمنٹ کے قلعے مضبوط رکھنا ہے۔ موٹر وے، آزاد معیشت، بجلی کے کارخانے، بھارت سے دوستی کی کوششیں اور سی پیک کے منصوبے، ان سب کا کریڈٹ بہرحال نواز شریف کو جاتا ہے۔ شہباز شریف 19 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنے تو کوئی معاشی کارنامہ سر انجام نہ دے سکے۔ اب جب کہ شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم کی سیٹ ملنے والی ہے تو انہیں معاشی حوالے سے اپنے کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا۔ اگر وہ IMF کی شرائط ہی پوری کرتے رہے اور معیشت کو بڑھانے کا کوئی نیا منصوبہ نہ لائے تو پھر زوال پذیری نون پنجاب میں دوبارہ کھڑی نہ ہو سکے گی۔ 2024 کے الیکشن میں نواز شریف کو جو دھچکا لگا ہے، اس کے بعد وہ لازمی طور پر جائیں گے کہ کچھ ایسا کریں کہ نون لیگ دوبارہ سے پاپولر ہو جائے پنجاب میں۔ تو وہ جاتی عمرہ میں بیٹھے بیٹھے بیک سیٹ ڈرائیونگ کر لیں گے، مگر ملک کے بڑے معاشی مسائل تو مرکز میں ہیں۔ اگر اس معاملے میں شہباز شریف کو اکیلا چھوڑ دیا گیا وہ گورننس تو بہتر کر لیں گے، لیکن معاشی مینجمنٹ میں شاید زیادہ بہتری نہ کر سکیں۔ پنجاب کو اگلے مالی سال میں 1100 ارب روپے میسر ہوگا، جبکہ مرکز کے پاس ٹیکس لگانے، گیس، بجلی اور پٹرول کی قیمت بڑھانے کے ریلیف دینے کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ ایسے میں شہباز شریف کے مخلوط حکومت کے ہاتھ بندے اور مریم نواز کی پنجاب حکومت کے ہاتھ کھلے ہوں گے۔ آخر میں یہ عرض ہے کہ نون لیگ کو اگر مقبولیت حاصل کرنی ہے تو اسے سیاست کے نئے تقاضوں کو سیکھنا ہوگا، یوتھ کو سیاست میں جگہ دینی پڑے گی، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پرانے رویے بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ تبدیلیاں کریں گے تو بھی اربن مڈل کلاس کا ذہن تبدیل ہوگا۔